حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 جنگیں بڑی مشکل تھیں، یعنی جنگ احد، جنگ عقربہ اور جنگ یرموک۔ ان تینوں جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سے برتر دشمن کی صفوں کو درہم برہم کرنے کے لیے ایک خاص لمحے کا انتظار کیا تاکہ ان پر اچانک چھاپا مار کر ان کے قدم اکھیڑ دیں۔ جنگ یرموک میں رومی میسرہ نے، جس کی قیادت درنجار کر رہا تھا، اسلامی میمنہ پر شدید دباؤ ڈالا، جس کی قیادت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں قبائل ازد، مزہج، حضرموت، حمیر اور خولانہ کے مجاہدین برسر پیکار تھے۔ مسلمان ثابت قدم رہے اور انہوں نے تلواروں کے خوب جوہر دکھائے، حتیٰ کہ رومیوں کا جم غفیر ان پر حملہ آور ہوا، جبکہ باہان ان کے ایک حصے کو پیچھے سے تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ رومیوں کے دباؤ سے میمنہ کے مجاہدین قلب کی طرف ہٹنے لگے، حتیٰ کہ بعض پڑاؤ یعنی ماسکر کی طرف پلٹ گئے۔ پھر جب کفار کے مقابلے میں جمے رہنے کی پکار بلند ہوئی تو وہ لوٹ آئے اور اپنی ان جگہوں پر جن سے وہ پسپا ہوئے تھے دوبارہ ڈٹ گئے۔ ادھر حملہ آور رومیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ 20,000 رومی گھڑ سوار اسلامی میمنہ کے پیچھے جا کر ان کے پڑاؤ میں گھس گئے۔ اسی طرح رومی میمنہ ابن کناتر کی قیادت میں اسلامی میسرہ پر حملہ آور ہوا، جس میں کنانہ، کیس، لخم، جزام، خصم اور عاملہ کے مجاہدین شامل تھے۔ اسلامی میسرہ قلب کی طرف سمٹ گیا۔ اسی دوران رومی میمنہ کے گھڑ سوار نہایت تیزی سے اپنے میسرہ کی طرف اسلامی لشکرگاہ یعنی ماسکر پر حملہ آور ہوئے تو مسلم خواتین نے خیموں کی چوبیں مار مار کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اسلامی جیش کا قلب صحیح سالم رہا تھا، جس کے قائد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پیچھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 300 مجاہدین شریک جنگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کو عبرتناک شکست۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار حرکت میں آئے اور ان رومیوں پر ٹوٹ پڑے جو اسلامی لشکرگاہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے انہیں لشکرگاہ کے باہر گھیر لیا، اور ان کا یہ حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ 10,000 رومی آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور باقی فرار ہو کر مسلمانوں کے خیموں کی آڑ لیتے ہوئے میدان جنگ سے باہر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ وہ دور نکل گئے۔ اسی طرح رومی گھڑ سوار مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر اچانک میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور مجاہدین کے ہاتھوں مارے یا فرار ہو جاتے رہے تھے۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم گھڑ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں لوٹ آئے اور آتے ہی دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ رومی فوج نے دیکھا کہ ان کی گھڑ سواروں کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے مارچ کرتے ہوئے میدان جنگ سے نکل جاتی ہیں، اور پھر ان کی بجائے مسلم گھڑ سوار لوٹ کر آتے ہیں جو ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس تحیر خیز چال کو جنگی نفسیات کی اصطلاح میں صدمہ قتال کہتے ہیں۔ اس صورتحال میں رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے ان پر اجتماعی دعویٰ بولا تو رومی دم دبا کر بھاگ نکلے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ وہ یوں بھاگے جیسے ان پر کوئی دیوار ٹوٹ پڑی ہو، جبکہ مسلمان انہی رکا دندی اور دریائے یرموک کے سنگم کی طرف دھکیلتے اور گراتے چلے گئے جو انتہائی گہرائی میں تھا۔ زنجیروں میں بندھے ہوئے سپاہیوں کی وجہ سے رومیوں کی مشکلات بڑھ گئیں، چنانچہ مسلمان اونچائی سے ان پر ٹوٹ پڑے اور لاشوں کے پشتے لگا دیے۔ راویوں کے اندازے کے مطابق رومی مقتولین کی تعداد 1,20,000 تھی، جبکہ 2 بدو لڑائی میں مرنے والے عیسائی ان کے علاوہ تھے۔ یہ قتال رات بھر جاری رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میدان جنگ میں رومیوں کی لاشوں کے سوا کچھ نہ رہا۔ تب مسلمان مفرور رومیوں کے تعاقب میں نکل گئے۔